السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد ریم خان اور میرا ساتھ دیں گے فضیزہ کا. آج دو رائے کے پہلے حصے میں بات کریں گے اس شکوہ جواب شکوہ کی جو حکومت اور ملٹری کے درمیان پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہے. آرمی چیف اور ترجمان پاک فوج کی طرف سے معیشت پر تبصرے کے بعد وزیر داخلہ احسن اقبال نے اس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس قسم کے بیان سے گریز کرنا چاہیے. احسن اقبال صاحب کے اس بیان کے بعد آج پھر سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اپنا موقف واضح کیا اور کہا کہ بطور سپاہی اور پاکستانی وزیر داخلہ کے اس بیان پر ان کو مایوسی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے حوالے سے چند اعداد و شمار بھی سامنے رکھے. اس پریس کانفرنس کے مزید نکات پر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ حکومت اور فوج کے درمیان تعلقات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ جو ہم بات کرتے رہے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں، وہ شاید ہم نے کل بھی بات کی تھی اور پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی اور پچھلے سے پچھلے بھی ہفتے بات کی تھی. اور جو آپ نے سوال پھینکا تھا ٹویٹر پہ فصیح بھائی کہ مجھے آپ بتائیں ایک ٹویٹ میں یعنی 140 کیریکٹر میں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ مشترکہ ہاؤسنگ سکیم کھولنی چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ بالکل ہی ہاتھ کھڑے کر دیں اپنے. ہر طرح کی آپ کو رائے ملی. اس میں آپ کو سب سے زیادہ وزن کس میں ملا؟ صرف ڈائیلاگ پہ، لیکن وہ ڈائیلاگ نہ ٹویٹر اور نہ پریس کانفرنس میں ہونا چاہیے، وہ آمنے سامنے کسی سیپریٹ جگہ میں جہاں جو بھی ایشوز ہے وہ ریزالو. یہ سیپریٹ جگہ کون سی ہے جناب؟ یہ تو ان کے پاس 50 جگہیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حکومت کے پاس بھی ہے، آرمی کے پاس بھی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اسی سلسلے میں فصیح بھائی آپ کی اجازت کے ساتھ آپ کو ذرا سنا دیں کہ کہا کیا جا رہا ہے. یہ ذرا جمہوریت کے متعلق سن لیتے ہیں. ملک میں ترقی صرف اس وقت ممکن ہوگی جب ملک میں جمہوریت پروان چڑھے گی. جب ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی تو ملک میں ترقی ہوگی. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جمہوریت کو پاک فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے. جمہوریت کو اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ جمہوریت کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہ کرنے سے ہو سکتا ہے، عوام کی منگوں سے ہو سکتا ہے. تو ہماری طرف سے آرمی چیف بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو کہ آئین اور قانون سے بالاتر ہوگا. یہ جس طرح آپ نے سنا، اس میں جو حیرت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا جو نچوڑ ہے وہ دیکھیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بات وہی کر رہے ہیں. ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، دوسرے شخص کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو افواج پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو ہم ابھی بھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی سول ملٹری امبیلنس؟ اور دوسرا سوال ہے فصیح بھائی، ہم دونوں آپس میں یہ ڈسکس ہی کرتے ہیں آخرکار کہ ان کو ایک دوسرے کو بار بار جواب دینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے اگر دونوں بات وہی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بات تو صحیح ہے. اور ایک یہ کہ آخری جواب کون دے گا، اس لیے تو یہ چیز ختم ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا. پچھلے چند ماہ سے یہی چلتا آ رہا ہے. لیکن آپ کی جو بات ہے ایک یہ ہے کہ اگر ہم سمجھ لیں ابھی اس جو منی کرائسس ہے اس کی وجوہات، اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ یہ جو ابھی کامنٹری ہوئی ہے اکانومی پہ، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کل بھی بات کی تھی. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر یا کسی کو بھی پبلکلی اکانومی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، بیکاز وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اگر جو بھی آپ کے کنسرنز ہو اور لیجٹمیٹ ہو سکتے ہیں وہ جو ہے نا پرائیویٹلی رسپونڈ ہو سکتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا یہ تمام سلسلہ شروع ہوا کہ معیشت کے متعلق کون بات کر رہا تھا، یہ نہیں کہ کیا بات، وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سن لیتے ہیں. ایک تھا کہ ڈی جی ایس پی آر نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا اور دوسرا تھا کہ یہ بات جو ہے وہ دشمنوں کو کرنی چاہیے نہ کہ ہمیں. تو آن دس آئی واز ڈسپوائنٹڈ بوتھ ایز اے سولجر، مور ایز اے سولجر اینڈ دین ایز اے سٹیزن آف پاکستان. میں نے کہیں نہیں یہ کہا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ انسٹیبل ہے یا گر گئی ہے یا کام نہیں ہو رہا. ہم سب نے بہت کام کیا ہے. میری جتنی پریس کانفرنسز ہیں وہ آپ دیکھ لیں، کہیں بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف پاک فوج نے کام کیا ہے. کوئی بھی ادارہ اکیلا کام ہی نہیں کر سکتا. ہمارے اداروں نے بہت کام کیا ہے. معیشت میں بھی جب آپ ہسٹری پیچھے دیکھتے ہیں تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. میں نے بھی اس میں یہی کہا کہ معیشت میں بہت کام کر رہے ہیں اور اس کو مل بیٹھ کے کرنا ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اگر سیکیورٹی اچھی نہیں ہوگی تو اکانومی کیسے اچھی چلے گی، اور اگر اکانومی اچھی نہیں ہوگی تو سیکیورٹی کیسے چلے گی. جناب اگر سلامتی ٹھیک نہیں تو معیشت کا کیا، اور اگر معیشت ٹھیک نہیں
تو سلامتی کا کیا؟ اس میں ویسے ایک بریک ڈاؤن کر لیں. دیکھیں یس بریک ڈاؤن دیکھیں میں کہنے والا تھا. جی احسن اقبال نے کیا کیا, انہوں نے دو چیزیں کہا کہ یہ ارسپانسبل ہے اور دشمن یہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور کہ ہماری عالمی سطح پہ امیج ہو جاتی ہے اور وہ منفی اس پر اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, صرف انہی چیزوں سے ہماری عالمی سطح پہ بدنامی ہوتی ہے جو اصلی چیزیں. آپ آگے بڑھیں نا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں یہ میں آئی ایکچولی بلیو کہ ہاں یہ ایک ارسپانسبل ہے, یہ ایک ادارے کا کام نہیں ہے کہ آپ اکانومی پہ کنٹریبیوٹ کرنا. پھر احسن اقبال نے جو بات کی ہے کہ یہ دشمن یہ بات کرتے ہیں, یہ اب آپ آگ لگانے والی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اگین اگر آپ اگر بات کرنی بھی ہے آپ نے, ہاں تو پھر یہ بس کہہ دیں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ لیکن غلط ہو جو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ یہ بات ہے, آپ سے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب جن کی ترقی پسند سیاسی جماعت ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سینہ تان کے کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی مارشل لاء کا ساتھ نہیں دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر عام شہری کو حق ہے تو آرمی چیف کو بھی حق ہونا چاہیے معیشت کے متعلق, وہ ضرور باتیں کریں, ضرور تبصرہ کریں. تو اس سے وہ اختلاف کرتے ہیں آپ سے. نہیں میں مانتا ہوں, لیکن اگر خورشید شاہ سے ہم یہ پوچھ لیں کہ کل اگر پی ایم ڈی سی یہ جو سیمنٹ پالیسی ہے اس پہ کوئی بات کرے, پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل, ٹھیک ہے نا, سب کے رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کیس میں آپ کو بتا دوں اس کے ریئل ایفیکٹس ہیں. دیکھیں ہمارا ابھی سچویشن کیا چل رہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری کرنسی ہے وہ اوور ویلیوڈ ہے, وہ مہنگا ہے ڈالر کے نسبت, اور لگ یہی رہے کہ حکومت اس پہ پیسہ لگا رہی ہے کہ ڈالر کے اسے گر نہ جائے. اگر آپ دیکھ لیں اور ایک میسیجنگ آ جاتی ہے کہ ہم ایک بات کر دیں کہ شاید ہم انٹرسٹ ریٹ ریز کرنے والے ہیں, کیا ہوں گے, اس کے اثرات کیا ہوں گے. لیکن اس میں میں صرف یہ کہوں گا جناب کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آخر میں کہا تھا کہ ہمیں سب مل بیٹھ کے یہ پھر کرنا چاہیے, وہی بات فضیزہ کا صاحب کہہ رہے ہیں. اس کنفیوژن کو ذرا میں پھر کلیئر کروں گا اگلے سیگمنٹ میں. ٹھیک ہے, ود یور پرمیشن. گفتگو جاری رہے گی. سول ملٹری اسی صفحے پہ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی ترجمان پاک فوج کی اور وزیر اعظم صاحب کی, اور ساتھ میں سول ملٹری دونوں قوتیں ایک ہی صفحے پہ کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی. جناب فضیل زکا صاحب, اس کو مختصراً جواب دے دیا تھا آپ نے, اور میرے خیال سے اس سوال کا کافی حد تک جو ایشوز جو بنتے ہیں ان کو آپ نے حل کر دیا تھا. دیٹس مائی اوپینین. اچھا میں آپ کو دو چیزیں ویسے ایک اور امید ہے کہ اب یہ باقی سب بھی آپ سے متفق ہو جائیں. ہاں, دو اور چیزیں ذرا ڈسکس کرنی تھی. ایک یہ ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں سیکیورٹائزیشن اکانومی کی, ٹھیک ہے نا, یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ کا اکانومی جو ہے نا, اگر آپ کی سیکیورٹی سچویشن خراب ہو جاتی ہے اکانومی پہ اثر ہوتا ہے, لیکن اکانومی اور سیکیورٹی کا ایسا گہرا لنک نہیں ہے. اگر آپ کی پرفیکٹ سیکیورٹی ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بہت زبردست اکانومی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک بات جو ڈسکس کرنی ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم ابھی رپورٹنگ آ رہی ہے کہ جاپان میں پچھلے سال صرف ہینڈ گنز یہ پستول کے ساتھ ایک مرڈر ہوا, اور ان کی تو نیگیٹو گروتھ بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس میں بہت سارے فیکٹر, بہت زیادہ اس طرح کے فیکٹر ہیں. ہمارے ساتھ ابھی مظہر عباس صاحب ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. جی مظہر عباس صاحب, ویلکم. جی بہت بہت شکریہ. مظہر صاحب, جو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے شکوہ جواب شکوہ, بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ سول ملٹری قوتیں ایک ہی صفحے پہ کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی ہیں, آپ کی کیا رائے ہے جناب؟ میرا خیال ہے اب جواب شکوہ کے بعد اب باقی شکوے اگر ختم ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک, اور ایک ساتھ بیٹھ کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے. بہت سی چیزیں دیکھیں, میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی, حکومت کو بھی اور اداروں کو بھی آج کے میڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے میڈیا کا ایکسپوجر جو ہے وہ اتنا ہے کہ کوئی آپ کی منہ سے کوئی ایسا ایک ریمارکس نکل جائے تو اس کا ایک واویلا کھڑا کر دیا جاتا ہے, چاہے بات اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑھائے دی جاتی ہے. جتنا پرنٹ میڈیا میں ایک محتاط, ظاہر ہے اس کی سرکولیشن بہت کم تھی, اس کی ریڈرشپ بہت کم تھی, اگر ہزاروں لاکھوں میں تھی تو آج کروڑوں میں ہے ٹی وی چینلز کی. اس چیز کو سمجھنے کی ہمارے پولیٹیشینز کو بھی ضرورت ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو بہت کیئرفلی, ورنہ یہ بعض سچویشنز میں آپ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی سچویشن. اس لیے میں تو اس چیز کو اسٹریس کرتا رہتا ہوں
کہ میڈیا کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہم سب کو اس چیز کو، انکلوڈنگ آور سیلف. ٹھیک. اچھا مظہر صاحب جو ساتھ میں وفاقی وزیر داخلہ کا جو موقف ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے اس طرح کے بیانات جاتے ہیں تو عالمی سطح پہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر منفی اثر پڑتا ہے، اس سے آپ متفق ہیں جناب؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ کسی ایک ریمارک سے بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا. ہاں کنسسٹنٹلی اگر ایک کانٹرڈکشن نظر آئے کہ جی فوج کی پوزیشن ایک ہے اور گورنمنٹ کی پوزیشن ایک ہے، تب تو پڑے گی بات یہ سچویشن. لیکن ایک ریمارکس ہو، اب اس میں اگر فرض کریں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ریمارک دیے تھے اور وہ ظاہر ہے انہوں نے کسی ایک ہمارے ساتھی کامران خان سے بات کرتے ہوئے اگر کوئی بات انہوں نے کہی بھی تھی جو احسن اقبال صاحب کو ناگوار گزری تھی، تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو فون کرتے اور ان سے معلوم کرتے کہ ایگزیکٹلی کیا آپ نے کہا ہے اور کس کانٹیکس میں کہا ہے، اور ساتھ میں اپنی اگر کمپلینٹ تھی تو وہ بھی کرتے. ہو سکتا تھا کہ معاملہ اسی سطح پہ یا تو کلیریفائی ہو جاتا یا دب جاتا. دیکھیے کنٹروورسی کب جنم لیتی ہے؟ کنٹروورسی جنم لیتی ہے جب آپ ایک بیان پر بیان دیتے ہیں. دوسری اہم بات یہ جو میرا خیال ہے ہمارے یہاں اس چیز کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا، خود کیا ایف پی سی سی آئی کو آرمی چیف کو بلانا چاہیے تھا اور آرمی چیف کو وہاں جانا چاہیے تھا؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ دیکھیں معیشت پہ اگر آپ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے آرمی چیف کو بلا کے، اور جہاں گورنمنٹ کا کوئی ریپرزینٹیٹو نہ ہو، کوئی نہ سیکرٹری فائنانس ہو نہ کوئی منسٹر ہو، وہاں جب آپ ایسا بلاتے ہیں تو پھر آرمی چیف کی تقریر میں کوئی خامی نہیں تھی. آرمی چیف نے جو بات کی تھی وہ بہت نپی تلی بات تھی. لیکن کیا ایف پی سی سی آئی کو یہ کرنا چاہیے تھا اس طرح کا؟ اس پہ بھی ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے ان چیزوں پہ کہ دیکھیے ہر کسی کا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے. اس ڈومین سے اس کو کیوں آپ نکلنے دیتے ہیں؟ اس ڈومین میں رہنا چاہیے، اس ڈومین میں ہی بات کرنی چاہیے. نیشنل سیکیورٹی ہمارا سب سے بڑا شاید ایشو ہے، اکانومی ہمارا بہت بڑا ایشو ہے اور ان سب سے میرے لحاظ سے بہت سے لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. جو دنیا میں آپ کا پرسیپشن بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ آپ کے یہاں مسلسل پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے، آپ کے یہاں یہ نہیں پتا چلتا کہ کس سے بات کی جائے. یہ آپ انٹرنیشنلی آپ لوگوں سے بات کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے معاملات میں اگر بات کی جائے تو کس سے بات کی جائے. مظہر صاحب یہ ایک جو اینالسٹ سوچ بھی رہے ہیں کہ ایک جو ہمارے پالیٹکس میں فارن پالیسی، انٹرنل سیکیورٹی، اس میں آرمی کا رول بڑھ گیا ہے، تو کیا یہ ڈر جو اب اکانومی بھی شاید انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، یا یہ ایک انسنٹ سیریز آف سٹیپس ہے جو ذرا میرے خیال میں ایکسپینڈ ہوگی؟ ان دونوں میں سے کسی ایک میں سچائی ہے؟ دیکھیے پرویز مشرف کے بعد آرمی کی پوری سوچ میں، بلکہ ایون پرویز مشرف سے پہلے بھی جنرل وحید کاکڑ کے زمانے میں 93 میں اس سوچ میں ایک تبدیلی آئی تھی، اور وہ تبدیلی یہ آئی تھی اور کہ 93 میں جب کرائسس کھڑا ہوا تھا تو اس وقت کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا وحید کاکڑ صاحب کو کہ جی ٹیک اوور کر لے آرمی، کیونکہ غلام اسحاق خان صاحب نواز شریف کو جو سپریم کورٹ نے ریسٹور کیا تھا اسے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. اس وقت اکارڈنگ ٹو ون آف ہز فرینڈ کہ جنرل وحید کاکڑ کا موقف یہ تھا کہ دیکھیں سیاستدان لڑیں گے، جھگڑیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن پھر اس سے سیکھیں گے. آرمی کے انٹروین کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ مارشل لا لگ جاتا ہے، مارشل لا 8-9 سال لگا رہتا ہے، نتیجے میں کوئی چیز بہتری نہیں آتی، کیونکہ وہ بھی پھر ان کی لیجیٹیمیسی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ سپریم کورٹ کو استعمال کرتے ہیں. پھر ان کے لیے ایک لیجیٹیمیسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہینڈ پک پولیٹیشنز کو لے کر آتے ہیں اپنے تئیں، کبھی بیسک ڈیموکریسی کے ذریعے لے آتے ہیں، کبھی نان پارٹی بیسس الیکشنز کرا کے لے آتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو ہی لڑنے جھگڑنے دیا جائے اور وہ ان چیزوں سے وہ سیکھ لیں گے، لیکن پروسیس کو نہیں ہونا چاہیے. پرویز مشرف والے واقعے میں ایکسیڈنٹل ایک چیز ہوئی جس میں ایک ٹینشن بن رہی تھی، لیکن وہ ٹیک اوور ہو گیا. وہ ٹیک اوور بھی اتنا لمبا کیا انہوں نے کہ وہ 9 سال تک حکومت کرتے رہے، اور پھر جس طرح ان کا ایگزٹ ہوا وہ خود ان کے لیے بھی امبیرسنگ ہوا. تو اس سے اس وقت جب جنرل کیانی آئے تھے اس وقت 2 چیزیں ہوئی تھیں. ایک یہ کہ اصغر خان کیس کے نتیجے میں ISI کا پولیٹیکل سیل بند کر دیا گیا.
दूसरा ये कि उन्होंने उस वक्त ये बना कि फौज को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आर्मी ने इलेक्शंस कराए, आर्मी ने इलेक्शन इंश्योर किए कि वह ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, किसी भी तरीके से कोई इंटरफेरेंस ना हो, और उसके बाद हमें कंटिन्यूटी नजर आती है। बीच में हमें कुछ क्राइसिस नजर आते, कैरी लूगर बिल मुशर्रफ जरदारी साहब के जमाने में, ये मेमो गेट वाला इशू वो रहा। अब ये जो पिछले 3-4 साल में एक क्राइसिस रहा, हमें ऑपरेशन बड़े कामयाब हुए, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आर्मी मुसलसल ये कह रही है कि उसका कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को डिरेल करना चाहिए। तो आज भी DGISPR ने ये बात किया, तो मेरा ख्याल है आर्मी के इस स्टेटमेंट को ना सिर्फ वेलकम करना चाहिए बल्कि इस चीज को समझना चाहिए कि भाई जब आर्मी ये कह रही है कि हम इंटरवीन नहीं कर रहे, जब आर्मी ये कह रही है कि हम कोई मुदाखलत नहीं कर रहे, तो अगर कहीं प्रॉब्लम्स नजर आ रही जिसमें आपको ये नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं है, तो फिर मिल बैठ के बात करें। रोल देना है रोल दें, नहीं देना नहीं दें, क्लियर कट बात करें, डायरेक्शन सेट करें, ताकि इंटरनेशनली दुनिया को ये पता चले कि हाँ देयर इज अ गवर्नमेंट विच इज स्ट्रांग इनफ टू डील विद द इंटरनेशनल सिचुएशन, जो दुनिया से बात करने की हो, और दुनिया भी ये कहे कि हाँ पाकिस्तान में अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। बिल्कुल ठीक। मजहर अब्बास साहब, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो आपकी सिक्योरिटी सिचुएशंस भी बेहतर होंगी। बिल्कुल ठीक। मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल हुआ, अपना कीमती वक्त हमें देने का। जनाब, एक उन्होंने जो सबसे खूबसूरत बात की, और वो उन्होंने फिर आपको 1993 का हवाला दिया था कि इस रीत को आप पढ़ने दें, इस चीज़ को आप आगे बढ़ने दें। ये जो आपस में आप धक्कम पेल करेंगे, झगड़ेंगे, वो ठीक है, लेकिन उससे आप ज़रूर सीखेंगे। हम वापस नहीं जा सकते माजी में। और दो चीज़ें, एक ये कि इन चीज़ों को पब्लिक में ख़ास तौर नहीं करना चाहिए, मैसेंजर मीडिया को ना बनाए। और एक जो ज़रा ब्रॉडर सवाल है, मेरे ख्याल में एक ये भी उठ के आया कि जो इकोनॉमी और सिक्योरिटी की रिलेशनशिप क्या है, और जो मैं अभी आपसे पहले बात कर रहा था, इस पर एक्सपैंड करते हैं फसी भाई वक्फे के बाद। वक्फा लेंगे, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की, जो हर बार बात होती है, और फिर तंगी का भी इजहार किया कि हम इस मौजू से आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। जनाब फसीज़ा साहब, अब बस बहुत हो गया। अगर आप 2006 के भी उठा लें, तो एक दहाई पहले भी आप चले जाएं तो वही बात हो रही थी। अब शायद हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ आपके जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, और ख़ुसूसी तौर पे इस डिपार्टमेंट में बिल्कुल हल नहीं हो रहे। अब आपने बात की थी, आपने भी बात की थी, और DGISPR साहब ने भी बात की थी कि मईशत और सलामती और मईशत, उन दोनों का गठजोड़ है। ये गठजोड़ भी एक और एक्सप्रेशन है जो तो एक चीज़ उन्होंने किया था वो, लेकिन बात ये कर रहे थे कि देखें जापान में जो एग्जाम्पल है कि वहाँ क्राइम हिस्टोरिक लो पे है, लेकिन उनकी इकोनॉमी छोटी हो रही है। अगर एक आपसे वो किया जाए, हाँ। एक ये भी होता है ना जनाब कि हिंदुस्तान जो है वो हमें खा जाएगा, हाँ। ठीक, या अफगानिस्तान के साथ आप इस तरह करेंगे तो उनके जासूस आपके पास आ जाएंगे। ईरान के इनकलाब के बाद कुछ आपकी तरफ भी नज़र थोड़ी सी उस तरह है, और फिर चीन है, ठीक, जिसके मुतल्लिक डंपिंग की भी बात होती है, और CPEC के जो कुछ उस तरह के भी कर्ज के मुतल्लिक जो इशूज़ हैं वो भी उठते रहते हैं। बात मैं ये करना चाह रहा हूँ जनाब कि चीन और ताइवान के आपस में ताल्लुकात जो हैं इंतहाई ख़राब है, ठीक, लेकिन उनकी तजारत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती। परफेक्ट। जो अगर आप ये देख लें अमेरिका और चीन के बीच, जनाब चीन के आपको उस अमेरिका ने उसको घेरा हुआ है, यानी जापान में बेसिस, जनूबी कोरिया में बेसिस, फिलीपींस में बेसिस, सिर्फ और सिर्फ कि आप चीन को किसी तरह से हेमन करें। आज सबसे ज़्यादा तजारत इन दो ममालिक के बीच होती है। तो क्या पाकिस्तान को शायद अपनी सोच तब्दील करनी चाहिए? तो शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं और बाकी दुनिया गलत नहीं कर रही। परफेक्ट एग्जाम्पल आपने दिया है। देखें, जो दूसरा पहलू है सिक्योरिटी और इकोनॉमी का, कि अगर हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी और सिक्योरिटी का इतना गहरा लिंक है, और ये शायद ग्रोथ का उसके वजूहत बन सकते हैं, लेकिन आप ये भी देख लें, हम ये जो इकोनॉमी में हम वो भी कहते हैं इकोनॉमिक्स में पीस डिविडेंड,
یہ ویسے بھائی آپ کو ذرا سمجھانا ہوگا. پیس ڈویڈنڈ کیا ہوتا ہے؟ دو ممالک جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے، ان کے حالات برے ہوتے ہیں، جی، آپ نے تجارت شروع کر دی، دونوں گروہ اور تجارت کے ذریعے سب بھائی بھائی ہو جاتے ہیں. بھائی وہ تو کافی عرصہ لگتا ہے، ٹینشن ختم نہیں ہوتی. لیکن جو آپ کی گروتھ ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ کے اپنے باشندے ہیں، ان کے آپ انکم زیادہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اب دیکھیں حالات برے ہو گئے ہیں بٹوین پاکستان اور افغانستان. کوئی 30% ہمارا ٹریڈ کم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی تو غریب ہو گیا اس کی وجہ سے. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا. جو فیکٹری تھی یا کچھ ایسے اس میں لوگ اب اس لحاظ سے کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اوور ٹائم نہیں مل رہا، یہ سب کچھ. تو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان دونوں چیزوں کا لنک، تو پھر ہمیں ذرا براڈلی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بیکاز پاکستان میں سیکیورٹی لانا جو ہے نا، وہ جو ہماری اکانومی گری تھی انسیکیورٹی کی وجہ سے، وہ اس حد تک واپس آ سکتی ہے، اس سے بڑھ کے وہ نہیں بڑھے گی. لیکن ادھر جو مجھے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو آئدر اور کر دیا ہے. آپ نے کر دیا ہے کہ یا تو ہم تجارت میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں یا ہم اپنی قومی سلامتی کو بلند رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ سچ نہیں ہے یہ، اور میرے خیال سے اس میں کوئی آپ کو چناؤ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل، یہ شانہ بہ شانہ چل سکتے ہیں آگے دونوں ایک ساتھ. اور ایک لحاظ سے یہ ایک دفعہ میں ایک تھنک ٹینک بندے سے ملا تھا. تو فصیح بھائی آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، آپ تھنک ٹینکس بس آپ کو تو پتہ ہے نا، اور یہ میں امریکہ میں ملا تھا. ویسے تھنک ٹینکس کو بھی قومی سلامتی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور کافی منفی طور پہ جوڑا جاتا ہے. لیکن خیر جناب، میں آپ کو یہ چوہری نثار صاحب کا وہ NGO والا بھی چلا دوں گا. لیکن خیر آپ لیکن بتائیں. انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے بات یہ کی تھی، وہ ڈسکشن ہماری ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی. پھر ہم بات کر رہے تھے کہ فیئر کیا ہے. میں نے کہا میں تو تم لوگوں کو دوست نہیں سمجھتا، مجھے ڈر ہے کسی دن آپ ہم پہ بمباری کریں گے. وہ کہتے ہیں ہم آپ سے ڈرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے کوئی سٹی میں کچھ ہو جائے گا، ٹیررزم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس نے ویسے ایک بات کی، اس نے کہا یار اس کا ایک فیوچر ہے. اچھا، وہ صرف تجارت ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں، ہم نے تو بات بھی نہیں کی چین سے 70s تک، وہ جو نکسن نے کھولا تھا، ٹھیک ہے نا. اور چین کی بھی ایک لحاظ سے ایک آئسولیشنسٹ پالیسی تھی، اس کا بھی ہم کریڈٹ لیتے ہیں. اس کا بھی ہم کریڈٹ لیتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے بھائی اسے پشاور سے بھگایا تھا، کسنجر کو. بالکل. لیکن اس نے یہ کہا کہ جب ہماری اکانومیز اب اتنی جڑ گئی ہے نا، ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ان کو سبق سکھائیں. اب ہم سبق نہیں سکھاتے. ٹھیک ہے، ملٹری آپشن ہے ہی نہیں، وہ پری ایمپٹی ہو گیا، وہ پری ایمپٹی. تجارت آپ کی بڑھتی گئی. تو مطلب یہ کہ جب تجارت بڑھتی ہے، آپ کو ایک دوسرے کا منہ لگنا پڑے گا، باتیں کرنے پڑے گی. اچھا فصیح بھائی، آپ کا ذرا آپ کی گہری نظر آپ کی ہے اس پہ معیشت کے معاملوں پر. ٹھیک، اب آپ کو پتہ ہے میری تو نہیں ہے، لیکن یہاں جو آپ کے کرٹکس ہیں وہ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو تھیوری ہے یہ اس طرح فلاپ ہو جاتی ہے کہ ہندوستان جیسی جو معیشت ہے وہ آپ کو کھا جائے گی. اور یہ جو ہیجمنی ہے کہ جو اس طرح ٹرمپ کہتا رہتا ہے کہ بھائی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہمیں پروٹیکشنسٹ ہو جانا چاہیے، ہمیں اس طرح بیٹھ جانا چاہیے اور ہمیں اپنے، جس طرح آپ نے کہا، اپنے باشندوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. تو کیا یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، اور کچھ آپ کے کافی سینئر اکانومسٹ ہیں جو یہ اس خوف میں وہ بلیو کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز نہیں ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، اور اس پہ میں کرٹیسزم نہیں کرتا. دیکھیں، اگر آپ دیکھ لیں ایک لحاظ سے انڈیا کی اکانومی بڑی ہے، اور تجارت میں اگر یہ بالکل فری تجارت ہو تو اس میں مسئلے پڑیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہر جو ٹریڈ اگریمنٹ ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ اب سب کچھ آزاد ہو گیا. صحیح ہے، وہ 2 صفحے کا اگریمنٹ نہیں ہوتا، وہ ہزاروں پیجوں کا اگریمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس میں یہی دیکھتا ہے کہ کچھ اگر آپ دیکھ لیں، اگر انڈیا میں گاڑیاں سستی بن رہی ہیں، ہم نے بالکل کھول دیا، تو پھر یہاں جو 2-3 بنا رہے ہیں وہ بھی نہیں بنائیں گے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ 4 اور فرمز آ جائیں اور فیکٹریاں لگ جائیں. تو اس میں آپ کچھ ریسٹرکشنز ڈال دیں گے، کم از کم ایسے ریسٹرکشن کہ اگر ان کی گاڑی امپورٹ بھی ہوتی ہے وہ ہم سے تھوڑا سا مہنگا ہو. ٹھیک ہے نا. ایز اے ریزلٹ وہ بھی آپ پہ کچھ ایسی چیز جو ہم سستا بناتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا مہنگا کر دے. لیکن اوور آل ایسے کافی ایریاز ہیں جب ہماری اوور پروڈکشن ہوتی ہے، فار ایگزامپل کسی ایک کراپ کی، یہ تو بہت فائدہ مند ہوگا کہ ڈائریکٹ ہم وہاں بھجوا سکتے ہیں، اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی مارکیٹ ایکسپینڈ ہو جاتی ہے. ان کو بھی ضرورت ہے، اگر وہ بہت دور سے لاتے ہیں تو ایون دو وہ تھوڑا سا مہنگا ہوگا پھر بھی ان کے لیے سستا ہوگا. تو ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں، لیکن بالکل بند کرنا، اور جو دوسری بات آپ نے کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، بالکل آزاد بھی کرنا، بالکل بند کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل آزاد کرنا اس سے بھی بڑا وہ بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ جو درمیانہ راستہ ہے کہ ٹریڈ اگریمنٹ کریں, آپ بزنس کریں ایک دوسرے کے ساتھ, اور پھر اس میں میرے خیال میں ارسپانسبلٹی جو ہے نا وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو چیسٹ بیٹنگ ہوتا ہے, وہ ڈیزائر, وہ پھر سوچتے ہیں کہ یار معیشت پہ مسئلہ پڑے گا. لیکن فصیح بھائی مجھ جیسے سادے آدمی کو یہ جو آپ نے ابھی یہ بات کی ہے, پھر بھی کچھ یہ مشکل کام ہے کہ آپ ایک اتنا خوبصورت سا بیلنس اس کو ڈھونڈ لیں. ٹھیک, مجھے یہ نہیں لگتا کہ ایک ایسے وزیر خزانہ صاحب جن پہ اتنے زیادہ کیس ابھی بن گئے ہیں, جنہوں نے عدالت میں پیشیاں بھگتانی ہیں, وہ شاید یہ فصیح زکا ازم کو اپنا سکتے ہیں اور اس طرح کا لاہ عمل طے کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے بالکل آزاد بھی نہیں کرنا اور ساتھ میں ہم نے بالکل بند ہو کے فارغ بھی نہیں ہو جانا. یہ شاید یہ اس میں ایک پراپر مشین لگے گی, ایک بصیرت چاہیے ہوگی, ایک سوچ چاہیے ہوگی جو ابھی نہیں مل رہی. وہ اس بات کے ساتھ میں متفق ہوں. دیکھیں, یہ صرف اب ایک اکنامک ڈیسیجن نہیں ہے. آپ کے اگر مسائل بڑھ گئے ایران کے ساتھ, افغانستان, انڈیا کے ساتھ, تو آپ کو اس کے لیے پولیٹیکل کیپٹل چاہیے, گڈ ول چاہیے. اور اگر آپ کی جو ایک لحاظ سے ریپوٹیشن ہے اس نے بہت زیادہ ہٹ لی ہے, اور سب سے بڑی بات میرے خیال میں یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے پی ایم ایل این کی کہ انہوں نے اسحاق ڈار کو واپس ڈال دیا, بیکاز یہ بات میں نے پہلے بھی کہا, وہ نواز شریف سے زیادہ ایکسپوزڈ آدمی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, اور یہ آپ نے بات شو پہ کی. ہاں, کہ یہ زیادہ ایکسپوزڈ ہے, ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. اگر یہ جو کیس وہ دیکھیں وہ نکل گیا, وہ کہتے ہیں کہ جی لاہور ہائی کورٹ نے اس کو 2014 میں کنفیشن کو باہر پھینک دی, یہ ردی ہے, بار بار کہا. لیکن ایویڈنس جو ہے نا, اگر وہ کاؤنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, شاید میرے خیال میں وہ نواز شریف سے زیادہ ایکسپوزڈ ہے. اس میں چھوٹی سی کیونکہ بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کو اپیل نہیں کیا نا, اپیل نہیں کیا, ابھی تک عدالت عظمیٰ میں تو گئے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر اپنی اکانومی ان کو نہ دیجیے گا, بیکاز پرابلم یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ پی ایم ایل این کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں سول ملٹری ٹینشن ایک سائڈ پہ, ٹھیک ہے, آپ کے ادر پولیٹیکل پارٹیز جو کچھ, لیکن معیشت تو آپ لے کے چلیں, لیکن یہ جو ہے نا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے ابھی. بالکل ٹھیک. اور ایک چیز اور ہے, وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کرٹیک بہت کرتے ہیں اسحاق ڈار پہ, لیکن جو فنڈامنٹل پالیسی تھی اسٹیبلائزیشن کی, وہ میں سپورٹ یہ آپ فصیح بھائی اسٹریٹجکلی نا آپ سیگمنٹ کے آخر میں اس طرح کی بات کر جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے وقفہ لینا ہوتا ہے, میں اس پہ کوئی بات کر نہیں سکتا. یہ اگلے سیگمنٹ میں آپ کو کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارا اگلا سیگمنٹ بہت زیادہ مختصر ہو گیا, اور اس پہ بھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ, گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ٹو دو رائے آخر میں کچھ کراچی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اکانومسٹ رپورٹ کے مطابق کراچی محفوظ شہروں میں آخری نمبر پر ہے. کراچی کے ان بے شمار مسائل کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے, شہری اور صوبائی حکومتیں اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کر رہی ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. جناب ہم نے تو 3 سیگمنٹ تو معیشت پہ گزار لی ہے. ایس اکبر زیدی صاحب کا وہ خوبصورت جملہ جو انہوں نے اسی شو پہ کہا تھا کہ اب تو نان اکانومسٹ بھی معیشت کے متعلق بات کر رہے ہیں. دعا کرتا ہوں یہ پروگرام انہوں نے نہ دیکھا ہو. میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہوں گے. لیکن جو اب بات ہوئی کہ جی اسی سیگمنٹ میں اب کراچی کے بھی سارے بنیادی مسائل کا بھی حل نکل جائے. جناب اول تو مراد علی شاہ صاحب نے اپروو کیا کہ جی 300% انکریز ہو جائے ان کی سیلری میں. حفیظ ٹونیو کا یہ اس پہ مضمون تھا. ٹھیک جناب, اب آصف زرداری صاحب نے وضاحت کی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی اور کوئی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوگا, اور وہ یہ بات اس لیے کر سکتے ہیں. یہ کس کے لیے؟ لیجسلیٹرز کے لیے جناب صاحب, یہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے. ٹھیک, اچھا, صرف اپنے لیے لیجسلیٹرز کی بات ہوئی ہے 150% کا اضافہ. ٹھیک, لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ خصوصی طور پہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا. ٹھیک, اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں یعنی جو لوگ بیٹھ کے آپ کی قانون سازی کرتے ہیں, ان کا کہا تھا کہ وہ 70,000 سے کوئی 1,45,000 روپے تک پہنچ پائے گا. ان کی 70,000 سیلری ہے جناب. اچھا, آپ کو تو افسوس ہو رہا ہے. اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ نہیں, افسوس ہوا تھا آپ کو تھوڑا سا شاید. ہاں نہیں, یہ کم ہے. یہ جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں, ہمیں ٹھیک ہے تنخواہ دینی چاہیے, انسینٹیوائز کرنا چاہیے لوگوں کو, لیکن تو مزید انسینٹیو کے ساتھ ان کی جو کارکردگی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. یہی تو مسئلہ ہے نا. اگر یہی تھا, یہ پرفارمنس بونس ہو نہیں سکتا. اگر یہی تھیوری تھی تو قائد اعظم کے بعد میرے خیال سے آصف زرداری صاحب لیڈر ہوتے ہیں ہمارے. ہاں, لیکن میں آپ کو 2 چیزیں ہوں. ایک اس میں یہ ہے کہ اگر یہ مارکیٹ سے بہت کم ہے, آپ دیکھ لیں یہ
اگر یہ گریڈ 16-17 کی سیلری نہیں میں جو سوال یہ ہمیں ایسے دیکھنا پڑے گا. میں سوال اور کر رہا ہوں, سوال میرا صرف یہ مجھے پتہ ہے آپ چاہتے ہیں, لیکن پالیسی دیکھ لیں. دیکھیں اگر یہ گریڈ 16-17 یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے تو اعلیٰ افسر, اگر ہمیں پسند ہے نہیں پسند ہے, اسٹرکچر جو ہے ان کا ایک ٹائم ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے, اور یہ نارملائز کر لیتے ہیں کہ اس کی کمپیریبل کیا ہے حکومت میں. لیکن اگر یہ ڈائریکٹلی اس انالیسس کے بغیر کہتے ہیں کہ ہمارا 300 کر دو, 150% کر دو, ایک دفعہ آپ نے کر دیا کہ یہ ایکول ہو گیا, ٹھیک ہے, آرمی پوزیشنز, جوڈیشری, جو ریگولر آپ کی بیوروکریسی ہے, اگر آپ اس میں تھوڑا سا اوپر ڈالنا چاہیں, لیکن اس کے بعد جو بھی انکریز ہو وہ ایز اے سیپریٹ کیٹیگری نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ جو ہے حکومتی انکریز سے ٹائی ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کر سکتے آپ کہ پوری طور پہ آپ پوری طور پہ انسینٹیوائز کریں, آپ پوری طور پہ اس میں اضافہ بھی کریں. ٹھیک, اب کارکردگی پہ آ جائیں جناب. ہاں ٹھیک ہے, اگر اس میں میں کچھ نہیں اس میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسینٹیوائزیشن تو ہوتی ہے کارکردگی کے مطابق, ایسا نہیں ہے. ویسے ایک چیز ہے, نہیں دیکھیں, اگر ایک سیلری جو ہے نا, اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال فضی بھائی, کہ یہ آصف زرداری صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ آصف زرداری صاحب نے تو کبھی آج تک تنخواہ لی ہی نہیں. وہ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی لینڈ اونر, لیکن اب لینڈ اونر کو بھی چھوڑ دیں اب جناب, وہ اب کہاں جائیں, بات تو ایس جی ایس کو ٹیکنا میں جائیں اور فرانسیسی سب مرینز میں چلے جائیں, یونوکل آئل میں چلے جائیں, اس میں پتہ نہیں کہاں زمین کا تعلق آتا ہے. لیکن خیر آپ بتائیں. نہیں لیکن ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن انہوں نے بھی بات صحیح کی ہے. میں صرف یہ بات صحیح کی انہوں نے, نہیں, وہ اگر کسی کی تنخواہ ایسی نہیں انکریز ہوگی. یہ زرداری صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ بس پارٹی کے تو ہیڈ تو ہے نا, ٹھیک ہے نا, ایک بٹ وہ نہیں, وہ تو کہتے ہیں بلاول بھٹو پارٹی کا وہ چیئرمین ہے. وہ کہتے ہیں کو چیئرمین انٹل ہی از میچور. نہیں, کو چیئرمین وہ ہیں, میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں. بلاول بھٹو صاحب چیئرمین ہیں, آصف زرداری صاحب کو چیئرمین ہیں. ٹھیک, خاندانی بادشاہت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں فضیزہ کا صاحب. نہیں, لیکن آپ نے اصول غلط سمجھا. جو خاندانی بادشاہت ہوتی ہے اس میں ایک ریجنٹ ہوتا ہے. ریجنٹ جب تک بندہ بڑا نہ ہو جائے. لیکن میں نے غلط نہیں سمجھا, کیونکہ وہ واقعی میں وائس ریجنٹ ہیں, اور جو نیچے ہیں وہ بوائے کنگ ہیں. وہ بوائے کنگ ہے, اسی طرح کا سسٹم. ابھی دیٹ مینس کہ وائس ریجنٹ جو ہے وہ ابھی تک بات کر سکتے ہیں. اگریڈ, یہ آخر میں اختلاف سے اتفاق ہو گیا. جناب the floor is yours. نہیں, بس آخر میں یہی کہ اگر ہمارے لیجسلیٹرز کی تنخواہ گاہیں وہ مجھے ان ٹرمز آف بینیفٹس ہوئی ہے, اسے پیرٹی پہ لے آئے, اور اس کا جو پروسیس ہے اس کے بعد جو بھی انکریز ہوتی ہے وہ لنک کریں. یہ آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کل کر رہے تھے, کہ جب پیپلز پارٹی کی بات ہوتی ہے تو آپ اسپیشل سرکمسٹانسز کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, انسینٹیوائز کریں, اضافہ کریں. اب آپ کارکردگی پہ آ جائیں. محفوظ شہروں میں کراچی شہر آخری نمبر پہ ہے. ابھی وہ ایک اور اس پہ مضمون آیا کہ 75% جو آپ کے گو سکولز ہیں, جہاں وہ اسکول جہاں کوئی استاد دیکھنے کو ملتا نہیں ہے, وہ سندھ صوبے میں ہیں. ہاں, لیکن تو یہ کہاں جا رہے ہیں, یہ صوبہ کہاں جا رہا ہے؟ اس میں ڈسٹنکشن ہے, ٹھیک ہے. ڈسٹنکشن کیا ہے؟ ڈسٹنکشن یہ ہے کہ اس کے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں یہ جو مراد علی شاہ ہے اسے 300% انکریز نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے, جو لیجسلیٹر ہے جس کا کام قانون سازی ہے, یہ نہیں ہے کہ کرائم کو ختم کرے, اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو جو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ ان دونوں میں ہم سیپریٹ کرتے ہیں کہ یہ پرفارمنس تو پھر مراد علی شاہ کی بنتی ہے, وہ نہیں کر سکتا. لیکن جو لیجسلیٹر اگر وہ قانون سازی کر رہے ہیں, وہ پوائنٹ آف آرڈر کر رہے ہیں, وہ سوال کر رہے ہیں, اس کا دفاع آپ کی فضیزہ کا صاحب ہمیشہ پختہ اور جائز رہی ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فضیزہ کا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.